اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امجد شریف سے متعلق سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کی اردو میں ایک سوانح حیات تو بہت پہلے سے آل انڈیا خانقاہ کونسل پہ موجود تھی، اور ایک انگلش میں، چونکہ بہت سارے لوگ پورے دنیا میں ایسے ہیں جو انگلش جانتے ہیں اور وہ اردو اور ہندی نہیں پڑھ پاتے، تو ایک بایوگرافی سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ پہ انگلش میں ابھی ہم نے آل انڈیا خانقاہ کونسل پہ لکھی ہے۔ اور آل انڈیا خانقاہ کونسل کی اس وقت گوگل کے حساب سے جو ان کا اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ریچ پورے دنیا میں اس وقت 1,57,000 سے زیادہ ہے، یعنی 1,57,000 سے زیادہ لوگوں نے دنیا کے مختلف کنٹریز میں، مختلف ملکوں میں اس کو پڑھا ہے۔ تو ہمارے ٹائم لائن پہ ایسے بھی لوگ ہیں اور اسٹیٹس پہ جو انگلش اچھی طرح نہیں جانتے، تو ان کے لیے میں اس کی باضابطہ تشریح کر دیتا ہوں، معنی کے ساتھ ساتھ تشریح۔ تو سب سے شروع میں ہم نے لکھا ہے کہ اے شارٹ بایوگرافی آف حضرت سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح حیات۔ اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ حضرت سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ ٹریولڈ فرام بغداد شریف عراق ٹو امجھر شریف located at the district of Aurangabad, Bihar, in India in 846 Hijri calendar. Earlier, Amjad Sharif was in Gaya district. Now, Gaya district being bifurcated into two districts, therefore, Gaya and Aurangabad districts. اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے امجد شریف تشریف لائے اور 846 ہجری میں آپ تشریف لائے، اور امجد شریف ہندوستان کے بہار اسٹیٹ کے اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ پہلے یہ جگہ گیا ڈسٹرکٹ میں تھی، اب گیا اور اورنگ آباد دو ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے، اس کو بائفرکیٹ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ امجد شریف اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ حضرت سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ واز بورن ایٹ خانقاہ قادریہ ان بغداد شریف in 810 Hijri calendar. His name was Muhammad, but later he came to be known as Qadri because he is a descendant from the family of Mahbub Subhani, Hazrat Muhyiddin Abdul Qadir Jilani بغدادی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ قادریہ بغداد شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد ہے، اور قادری آپ کو لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ سے آپ کا تعلق ہے، جو غوث الثقلین غوث سمدانی شیخ جیلانی شیخنا و سیدنا سید شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سے جا کر ملتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہم نے لکھا ہے کہ حضرت سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ was renowned awliya Allah of his time. Some of his titles and letters in the book Askar-e-Tayyaba written by Sayyid Shah Anis Ahmad Qadri Daud-Nagri Rahmatullah alayh are as follows: Haji, Dai, Arif, Kashif, Alim, Wasil, Fazil, Aqil, Kamil, Naqi, Taqi, Muttaqi, Siraj, Manawwar, Muin, Hakim, Munis, Rafi, Qadri, Hafiz, Waiz, Kareem, Salim, Nafi, Sharif, Sakhi, Sayyid, Rafiq, Khaliq, Rashid, Murshid, Tahir, Jamil, Muazzam, Mukarram, Muhaddis, Zakir, Shakir, Saleh, Fateh, Muzaffar, Mansoor, Sadiq, Makhdoom, Muhib, Mahboob, Rashid, Zaki, Salik, Maqbool, Zahid, Abid, Hashmi, Mustafawi, Murtazawi, Haidari, Hasni, حسینی، جیلانی، بغدادی، ہندی، امجھری۔ اس پیراگراف میں ہم نے سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ کے القابات اور خطابات، جو کہ اذکار طیبہ ایک کتاب ہے جسے سید شاہ انیس احمد قادری داؤد نگری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں جو آپ کے القابات اور خطابات ہیں، جو آپ کے ٹائٹلز اینڈ لیٹرز ہیں، اس کو بیان کیا ہے جو ابھی آپ لوگوں نے سنا۔ اگلے پیراگراف میں ہم نے لکھا ہے کہ سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ ارلی ڈیز آف ایجوکیشن came from his parents, and then he was taught by the renowned ulama and suleha intellectuals of that time, included حضرت شیخ خلیل اللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو المکارم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ سعد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو الخیر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبدالغفار النجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیٹر حضرت سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ was sent to Makkah al-Mukarramah and Madinah Munawwarah. During his stay there for several years, he performed several Hajj and Umrah. At last, Sayyid Alam sallallahu alayhi wasallam visited in dream and gifted his Fuladiyah to recite and instructed to go to India, forest of Hamja, presently known as Amjad Sharif, and try their level best to spread Islam and teachings of Islam, Tabligh wa Irshad. اس پیراگراف میں یہ ہے کہ سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ کی شروع کی جو تعلیمات ہوئیں وہ اپنے والدین ماجدین سے ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت کے جو بڑے علماء اور صلحاء تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، جس میں حضرت شیخ خلیل اللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شیخ ابو مکارم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ عبداللہ سعد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالخیر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالغفار نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مکۃ المکرمہ چلے آئے اور وہاں رہ کر آپ نے کئی حج اور عمرہ کیے۔ پھر مدینۃ المنورہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور
اس قیام کے دوران آپ کی ملاقات سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حزب الہدیہ دیا اور کہا کہ اس کو پڑھیے۔ حزب الہدیہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ آج بھی امجد شریف کے جو خانوادے کے لوگ ہیں، مریدین اور متقدین کے لیے تو نہیں ہے، لیکن خانوادے میں اگر کوئی، خانوادے میں بھی سب کے لیے نہیں ہے یہ چیز، اگر کوئی اہل ہے تو ان کے پیر و مرشد ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حزب الہدیہ اپنے معمول میں رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حزب الہدیہ آپ کو عطا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان میں امجا کے جنگل میں جائیں، جو کہ آج کل امجد شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تبلیغ و اشاعت کا کام کریں۔ حضرت اگلے پیراگراف میں یہ ہے کہ حضرت سید الہند امجدی رحمۃ اللہ علیہ being obedient to Prophet Sayyid Alam sallallahu alaihi wasallam instruction returned back to Iraq. He explained each and everything to his father, Hazrat Sayyid Durvesh Abu Muhammad Shamsuddin Qadri Rahmatullah alayh. His father happily gave permission to go to India. His father is his Pir o Murshid as well. Sayyidul Hind Amjadi Rahmatullah alayh father, before departure, asked him and his 40 companions to pick 40 pottery shards lying on the earth. As soon as they picked up them, it converted into gold coin. Pir o Murshid smiled and told them that this is viaticum from my side for all of you. Subhan Allah. اس پیراگراف میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ کو حکم ہوا کہ امجد شریف جاؤ اور تبلیغ و اشاعت کا کام کرو، تو اس حکم کے بعد آپ پھر بغداد شریف اپنے گھر واپس آئے اور اپنے والد ماجد کو ساری بات بتائی آپ نے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید درویش ابو محمد شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی خوشی جب یہ تمام باتیں سنی تو خوشی خوشی آپ کو اجازت دی اور کہا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ کے والد محترم آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور جب بغداد شریف سے آپ روانہ ہونے لگے تو آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ 40 خلفاء اور مریدین بھی تھے، تو آپ نے کہا کہ زمین سے 40 ٹھیکری اٹھا لیں آپ لوگ، اور جیسے ہی ان لوگوں نے وہ ٹھیکریاں اٹھائیں وہ اشرفیوں میں تبدیل ہو گئی۔ تو آپ کے پیر و مرشد مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے زاد راہ ہے، یہ راستے میں کام آئے گا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اگلے پیراگراف میں یہ ہے کہ سید الہند امجدی رحمۃ اللہ علیہ ایٹ ایج آف 36 left for India with 40 murid and khalifas. During his journey, he stayed at the several places like Kandahar, Multan, Surhurpur, Kachaucha Sharif, Narhana, and finally took his shelter at Amjad Sharif, Bihar, India, as Asa Mubarak indicated that this is the right place to stay, becoming green after being planted in the land of Amjad Sharif. During his journey, Hazrat Sayyidul Hind Amjadi Rahmatullah alayh married
with the sister of Sayyid Hasan Chishti Rahmatullah alayh in Surhurpur, Kachaucha Sharif, as per the instruction of his father Hazrat Durvesh Muhammad Qadri Rahmatullah alayh. He was blessed with 3 sons and 3 daughters. Hazrat Ali Sher Shirazi Rahmatullah alayh writes in his book Manqabat Muhammadiyya that Hazrat Moinuddin Qadri was his elder son of Hazrat Sayyidul Hind Amjai Rahmatullah alayh. That is why Sayyidul Hind Amjai Rahmatullah alayh's surname is Abu Moin. Manqabat Muhammadiyya is Risala, later message in Persian, written by Hazrat Ali Sher Shirazi Rahmatullah alayh, the Murid o Khalifa of Sayyidul Hind Amjari Rahmatullah alayh. اس پیراگراف میں ہے کہ حضرت سیدul ہند امجہی رحمتہ علیہ جب 36 سال کے تھے، اس وقت ان کی عمر 36 سال کی تھی، تو آپ نے بغداد شریف کو 40 مرید و خلیفہ کے ساتھ امجد شریف کے لیے چھوڑا، اور راستے میں کئی جگہوں پہ آپ نے قیام کیا: قندھار، ملتان، سرہرپور، کچھوچا شریف، نرہنہ، اور بالآخر امجد شریف آپ پہنچے۔ اور ایک چیز یہاں پہ یہ بیان کر دوں کہ آپ وہاں سے ایک عصا مبارک آپ کو ملا تھا کہ آپ سفر کے دوران جہاں جہاں قیام کریں اس عصا کو زمین میں نصب کر دیا کریں، جہاں یہ ہرا ہو جائے گا وہی جگہ ہے جہاں آپ کو قیام کرنا ہے فائنلی۔ تو کئی جگہ جہاں جہاں سیدنا رکے، قندھار میں، ملتان میں، سرہرپور میں، اس عصا مبارک کو آپ نے زمین میں نصب کیا، لیکن کہیں ہرا نہیں ہوا، اور یہ امجا کے جنگل میں جو آج کل امجد شریف کے نام سے مشہور ہے، جانا جاتا ہے، وہاں یہ ہرا ہوا، اور آپ کو اس عصا مبارک نے یہ ہرا ہو کر یہ بتا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنا قیام کرنا ہے اور تبلیغ و اشاعت اس جگہ سے شروع کرنی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ نے سید حسن چشتی رحمتہ علیہ کی ہمشیرہ سے نکاح کیا، اور جب آپ بغداد شریف سے چلے تھے تبھی آپ کے والد نے کہا تھا کہ وہاں جب آپ پہنچیں گے سرہرپور، کچھوچا شریف، تو آپ کو سید حسن چشتی ملیں گے، ان کی ہمشیرہ سے شادی کر لینا۔ آپ کے 3 صاحبزادگان اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں، اور منقبت محمدیہ میں حضرت علی شیر شیرازی رحمتہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معین الدین قادری آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ سید الہند امجہی رحمتہ علیہ کی جو کنیت ہے وہ ابو معین سے مشہور ہوئی۔ اور رسالہ ایک وہ لیٹر ہے، ایک میسج ہے جو پرشین میں ہے، اور یہ حضرت علی شیر شیرازی رحمتہ علیہ اس کے آتھر ہیں، اس کو لکھا ہے آپ نے۔ اور یہ علی شیر شیرازی رحمتہ علیہ سید الہند امجہری رحمتہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور ان 40 لوگوں میں سے ہیں جو بغداد شریف سے چلے تھے اور امجد شریف آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت سید الہند امجہری رحمتہ علیہ in 940 ہجری calendar made his final journey from this world at the age of 130 years, leaving many devotees behind to follow his path, the path of Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سید الہند امجہری رحمتہ علیہ نے 940 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا، 130 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے کہ سید الہند امجہری رحمتہ علیہ آستانہ عالیہ شرائن از ایٹ امجد شریف سچویٹڈ ان اورنگ آباد بہار اسٹیٹ
where Urs Mubarak is held every year on the first Rabiul Urdu month. This first Rabiul is calculated from the 38th Safrul Muzaffar. A good number of devotees come from different parts of India as well as abroad to participate in the Urs Mubarak and pay tribute to him. सैयदुल हिंद अमजही रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया अमजद शरीफ में है और आपका उर्स मुबारक 1 रबीउल को हर साल बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है और ये 1 रबीउल 30 सफ़र के चांद के हिसाब से माना जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी काफ़ी लोग इस उर्स मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं। और फिर नीचे में एक शेर है कि हैदर पे खड़ा ये अनीस तेरा देता है सदा फरमाओ अता, तुम शाह हो शाह विलायत हो या सैयदना या सैयदना। उसके बाद अमजद शरीफ इज़ बगदाद शरीफ ऑफ इंडिया अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन में कई लोगों के सामने ये बात कही कि अमजद शरीफ हिंदुस्तान का बगदाद शरीफ है। उसके बाद है कि आफ्टर अटेंडिंग उर्स पाक ऑफ सैयदुल हिंद अमजही रहमतुल्लाह अलैह excused to sleep in Amjad Sharif and told that where shall I spread my feet, because Awliya Allah, Awliya Karam, Sufiya Azam, Shuhada, Siddiqeen and Salihin are resting all around here in Amjad Sharif. हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब उर्स से फारिग हुए तो लोगों ने आपसे कहा कि आप आराम कर लें, कल सुबह जाएंगे। तो आपने कहा कि मैं माजरत चाहिए। आपने कहा कि मैं अगर आराम करूंगा तो अपना पैर किस तरफ फैलाऊंगा और ये गुस्ताखी होगी, इसलिए कि चारों तरफ ये वो जगह है जहाँ चारों तरफ औलिया कराम, सूफिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन आराम फरमाए। उसके बाद है कि अमजद शरीफ सैयद सादात फैमिली is an authentic Sayyid family in India and I am trustworthy Amin of Qadriya family. हज़रत सैयद इस्लामुद्दीन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मस्जिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, न्यू दिल्ली। अमजद शरीफ का खानवादा सादात का मुस्तनद खानवादा है और मैं सिलसिला क़ादरिया का अमीन हूँ। ये बात मुझसे बारगाह महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उस वक्त उस मस्जिद के इमाम हज़रत सैयद इस्लामुद्दीन निज़ामी साहब थे, जिनका अब इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कई लोगों के बीच ये बात कही। उसके बाद है कि अमजद शरीफ इज़ अ प्लेस ऑफ मुस्लिम सेंट्स। पीर जौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत मखदूम रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, न्यू दिल्ली। मैं हाज़री के बाद हज़रत मखदूम रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना पे था तो वहाँ जौहरी साहब रहा करते थे, अच्छी शख्सियत थी। तो आपसे हमारी मुलाकात हुई तो अमजद शरीफ का ज़िक्र आया तो उन्होंने कहा कि अमजद शरीफ सुभान अल्लाह पीरों की जगह है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि इट इज़ बेटर टू रेस्ट ऑन द मैट इन दिस होली प्लेस देयरफॉर इन अमजद शरीफ एंड रिफ्यूज़ टू स्लीप ऑन हार्ड बेड। हज़रत बेकल उत्साही रहमतुल्लाह अलैह, कई साल पहले की बात है। बेकल उत्साही रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त हयात थे, मैं भी अमजद शरीफ उसके मौके पर था, हाजिर था। बातचीत हो रही थी, हम लोग सभी चटाई पे बैठे थे, अबरार करतपुरी साहब भी थे। तो मैंने हज़रत बेकल उत्साही रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप लोगों के लिए तख्त बिछवा देता हूँ। तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि चटाई ही बेहतर है, हार्ड बेड की ज़रूरत नहीं है। यकीनन आपने ये बात अदबन और एहतरामन कही कि कैसी कैसी शख्सियात आराम फरमा है, ऐसी जगह पे चटाई ही बेहतर है। अगले पैराग्राफ में है कि सैयद शाह शरफुद्दीन नैयर क़ादरी इज़ द प्रेजेंट साहब सज्जादा ऑफ हज़रत सैयदुल हिंद अमजही रहमतुल्लाह अलैह खानक़ाह क़ादरिया एट अमजद शरीफ औरंगाबाद बिहार। इस वक्त अमजद शरीफ खानक़ाह क़ादरिया के साहब सज्जादा
سید شاہ شرف الدین نیر قادری مدد اللہ العالی ہیں، اور اس کے بعد سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہوا غوث الاعظم تک پہنچتا ہے، اور غوث الاعظم سے ہوتا ہوا سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور سید الہند امجھری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ دعاؤں میں آپ تمام لوگ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔